بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، هو الأول هو الآخر، هو الظاہر هو الباطن. اللہ ہی سب سے پہلے ہے، سب اللہ ہی ہمیشہ ہیں، وہی رہیں گے. سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب سے پہلے اور سب سے آخر، ظاہر بھی اور باطن بھی. سب سے پہلے ذات اللہ کی ہے. اس لیے ہماری اس محنت میں سب سے پہلا نمبر ایمان کا ہے. اس اللہ کو پہچانو جو سب سے، وہ کون ہے، کیسا ہے. ہمیں کلمہ بھی بتایا: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں نے اللہ کو مانا ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات. اس لیے اللہ پاک نے اپنی پہچان کے لیے اپنا کلام، جیسے دنیا میں معلوم مشہور ہے نا کہ آدمی بات سے پہچانا جاتا ہے کس ذہن کا ہے، کس خیال کا ہے، کس فکر کا ہے. اللہ کون ہے، کیسے ہیں، ان کی قدرت، ان کی صفات، ان کی ذات، ان کی طرف سے ملنے والے انعامات اور ان کی طرف سے آنے والی پکڑ اور عذاب، وہ کیسا ہے. اس سب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنا قرآن دیا، اپنا کلام دے دیا. یہ میرا قرآن پڑھو، میرا کلام پڑھو اور مجھے سمجھو میں کون ہوں. تو سب سے پہلے اللہ ہے. اس اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے چند روزہ زندگی ہے. اس لیے کہ آخرت میں ما بعد الموت الا الجنت والنار، او کما قال علیہ الصلوۃ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد دو سے تیسری جگہ نہیں ہے، یا جنت یا جہنم. کہ جنت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جو گئے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت، ناراض کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم. کہ سب سے پہلی چیز اللہ، سب سے پہلی بات اللہ ہے اور اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. وہ راضی کیسے ہوتا ہے اس نے خود ہی بتا دیا: ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. سورہ یاسین میں ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي. یہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتلا دیا. تمہارے لیے سیدھا راستہ مجھے راضی کرنے کا وہ میری عبادت ہے.
کہ اللہ کی عبادت کیا ہے کہ جس وقت بندہ جہاں جس حال میں ہو اس وقت میں اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں. کھڑا ہے، بیٹھا ہے، جھکا ہوا ہے، فیکٹری میں ہے، کارخانے میں ہے، زمین پر ہے، کسی دکان پر ہے، کہیں بھی ہے، اس حالت میں اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں. جیسے ابھی ہمارا یہ مجمع ہے، ہمارے اس مجمع سے ایک ایک سے اللہ کیا چاہتے ہیں. یعنی مسجد میں ہیں تو اللہ کیا چاہتے ہیں، سڑک پر ہیں تو اللہ کیا چاہتے ہیں. اس لیے کہ حالتیں مختلف ہوتی ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی آفس میں ہے، کوئی مسجد میں ہے، کوئی مجمع میں ہے. یہ حالتیں ہیں سب. اس لیے کہ جتنے حالات شخصی، انفرادی یا اجتماعی، سماجی، معاشرتی، معاملاتی، جتنے حالات، ہر حال کے سامنے اللہ کا حکم. ہر سال اس حال میں یہ کرو، اس حال میں یہ مت کرو، اس حال میں یہ بولو، یہ مت بولو، اس حال میں یہ سوچو، یہ مت سوچو. یہ اللہ پاک نے ہمارے پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے. حالات بھی اللہ ہی کے لانے سے آتے ہیں، اللہ ہی کے لے جانے سے جاتے ہیں. کسی کے قبضے میں کچھ نہیں اور کوئی کچھ نہیں. کچھ نہیں تھا، اللہ تھے. کچھ نہیں تھا، اللہ تھے. کچھ نہیں رہے گا، اللہ ہوں گے. وہ اللہ ایسے ہیں. اس اللہ کی طرف سے حالات، جیسے ابھی رات کا حال شروع ہوا غروب ہونے پر، صبح کو پھر جب سورج طلوع ہوگا دن کے حالات شروع ہوں گے. کہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، یہ سب. لیکن ہر حال کے مقابلے میں حکم دیا ہے، اور وہ حکم سمجھ آ جائے گا قرآن سے. ان ھذا صراطی مستقیما ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ انا انزلناہ قرآنا نورا. اللہ نور، اللہ کا کلام نور. قرآن کے راستے سے، کہ وہ راستہ ہے سب سے آسان. اس لیے کہ لوگ محنت کرتے ہیں. جیسے ایک محنت ہوتی ہے، محنت کرو، پیسہ کماؤ، پیسہ کما کر کے چیزیں لو، چیزوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرو. ایک بہت بڑی محنت دنیا میں انسانوں کی. محنت سے پیسہ، پیسوں سے چیزیں، چیزوں سے ضرورتیں پوری کرو، خواہشات پوری کرو. دوسری محنت ہے جو اللہ کے بندوں کے خیر خواہ. کیا ماں باپ کو محبت ہوگی اپنی اولاد سے جو نبیوں کو اپنی امتوں سے محبت ہوتی ہے. اور سرور کائنات، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت سے محبت سوچ نہیں سکتے. اس لیے قرآن نے خود آپ کا تعارف کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین کر دیتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رحمت للعالمین ہے. تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ تو زندگی کا مقصد ہے. سب سے پہلے انسان، ہمارے ابا اور ہماری اماں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت وہیں میں تھے. ہاں، ایک درخت کے قریب جانے کو منع کیا تھا، فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. فأزلهما الشیطان، یہ جو شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اور کہاں کہاں کس طرح سے
تبلیغ کے نام سے بھی آتا ہے، گشتوں کے نام سے بھی آتا ہے، قرآن پڑھنے کے نام سے بھی آتا ہے، بیان کرنے کے نام سے بھی آتا ہے، بیان سننے کے نام اس کے تو اس لیے کہ اس نے مہلت مانگی تھی، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کہ مجھے مہلت دے دیجئے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، کبھی عبادات کے راستے، کبھی اخلاق کے راستے، کبھی عادتوں کے راستے، کبھی کمائیوں کے راستے، کبھی خرچ کے راستے، کبھی شادیوں اور ولیموں کے راستے، یہ راستے بہت، اس راستے سے وہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یاسین شریف میں جو فرمایا انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ سیدھا راستہ یہ ہے میری عبادت کا، میرے حکموں کو بجا لانے کا، میں جو چاہوں اس کو تم چاہ لو، تو پھر تو تم میرے محبوب بندے ہو۔ جیسے بنو اسرائیل سے کہا تھا اوفو بعہدیکم، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میری بات کو پوری کر لو اور میری بات کو مان لو، میں تمہاری سنوں گا اور تمہاری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ پہلے تمہیں کرنا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، زندگی دی ہے اور ہاتھ پیر دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، اس لیے سب سے پہلے، اس لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت۔ بیٹا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ ہی بڑے ہیں، اور کتنے بڑے ہیں کہ ان کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے انسان، ساری مخلوقات، سمندروں کی، جنگلوں کی، زمینوں کی، آسمانوں کی ساری مخلوقات، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں نہیں، پدموں نہیں، ان گنت مرتبہ کہیں اللہ اکبر، سب بولیں، سب سنیں، سب سمجھیں، پھر کہا جائے گا تم نے جتنا بولا، جتنا سنا، جتنا سمجھا، اللہ اس سے بہت بڑے، اس سے بہت بڑے۔ یہاں تک کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، نیچے کی جنت والوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی، اونچے درجے کی جنت والوں کو دن میں 2 مرتبہ زیارت ہوگی، آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کو ہفتے میں روزانہ۔ وہ جنہوں نے جتنا دیکھا، جتنا سمجھا، جتنا سوچا، پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، تم نے آنکھوں سے جتنا دیکھا جنت میں دیکھ لیا، دنیا میں تو غیب میں تھا، دیکھا نہیں تھا، مانتے تھے، اب تو تم نے دیکھ لیا، اللہ اس سے بہت بڑے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اور یہ سب جانتے ہیں کہ جس کو آدمی بڑا مان لیتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ محلوں میں بچے شور مچاتے ہیں نا، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اور لوگ جاتے ہوئے شور مت کرو، شور مت کرو، کسی کی نہیں سنتے، لیکن وہ حافظ جی جو ان کو پڑھاتے ہیں، جن کے پاس سے سبق لیتے ہیں، وہ حافظ صاحب جا رہے ہوں تو ایک ساتھی چپ، حافظ صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب کو بڑا مان لیا ہے، اس لیے اس کا نام سنتے ہی سب خاموش، جیسے بالکل فرشتے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ جیسا کوئی نہیں، جب وہ دل میں اتر جاتی ہے
اسی لیے کہتے ہیں ایمان دل کا نام ہے، دل میں ہوتا ہے، اور اسلام ہاتھوں پیروں میں. کہ جس اللہ جیسے حافظ جی کا نام سنا اور خاموش ہو گئے، حافظ جی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائے، سبق پڑھو، سبق پڑھو، چونکہ حافظ جی کو بڑا مان لیا ہے. کیونکہ ایسے جب اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، جب یہ بات دل کی آواز بن جاتی ہے تو پھر اس کی بات ماننا کہ ایمان ہی سے راستے دکھتے ہیں. ایمان نور ہے، الایمان نور، ایمان کیا ہے؟ نور ہے. جیسے یہ بجلی کی روشنی، ایک تو ہوتا ہے بالکل زیرو، ایک ہوتا ہے 25 کا، 40 کا، 100 کا، اور پھر ایسی لائٹ، سرچ لائٹ کہ رات کے اندھیرے کو دن اجالا بنا دیتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ایمان کا نور کوئی سوچ نہیں سکتا. جیسے ان روشنیوں میں سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، یہ بجلیوں کی روشنی، اس سے راستے دکھتے ہیں. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ ہی سب کچھ، وہی اول وہی آخر، وہی سب کچھ، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، جگانا سلانا دینا، سب اسی کے قبضے میں. یہ دل کی آواز بن جائے. ابھی تو میں زبان سے بول رہا ہوں نا، اور آپ کانوں سے سن رہے ہیں. خدا کرے ہم اللہ کو اتنا بولیں، اتنا سنیں، اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ وہ ہمارے دلوں کی آواز بن جائے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو تھے وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے. ان کے بھی بیوی، بچے، کھیت کیار، باغات، سب کچھ. ان میں بیمار ہونے والے بیماری بھی ہوتے تھے، اور جن کے گھروں میں چولہے نہیں چلتے تھے وہ بھی صحابہ تھے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دن جو دعوت دی، جس دن آپ کے سر مبارک پر پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے سارے نبیوں پر، ساری امتوں پر، اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والے. تمہارا جسم یہ عملوں کی مشین ہے. جیسے دنیا میں مشینیں ہوتی ہیں اور مشینوں سے سامان مختلف قسم کے بنتے ہیں، انسان اللہ کی بنائی ہوئی مشین، اور یہ سارے اس کے اعضاء، جتنے اعضاء ہیں انسان کے، وہ سب اس مشین کے پارٹ ہیں. اس سے الگ الگ سامان تیار ہوتا ہے، زبانوں کے بول سے، کانوں کے سننے سے، آنکھوں کے دیکھنے سے، یعنی دماغ کی سوچ سے، دلوں کی دھڑکنوں سے، اس سے اعمال بنتے ہیں. اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. سب سے پہلے یہ ہمارا مجمع کہ جو بیٹھا ہے کس نیت سے بیٹھا ہے. مجھے اللہ کی بات سننی ہے، سمجھنی ہے، کرنی ہے. اور چونکہ ہمارے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جیسے آپ نے مجمع تیار کیا تھا اور اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی، شاہداً علیکم داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کا ایک کام، آپ کی ایک ذمہ داری اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کو پہچانو، اس کو راضی کرو، اس کی مانو، اس سے مانگو کہ سارا کام آپ. لیکن آپ کی حیات بابرکت 40 سال میں تو آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد 23 سال آپ رہے.
13 سال مکے والوں نے سن کے نہیں دی، لیکن آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ کو اپنی اس مبارک زندگی میں ایک مجموعہ تیار کرنا ہے، فکروں کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق و عادات کے اعتبار سے، سماج اور معاشرے کے اعتبار سے، خلوت و جلوت میں ہونے کے اعتبار سے، تنہا ہونے اور مجمع میں ہونے، سفر میں اور حضر میں، مسجد میں اور مسجد کے بعد، پورے تمام حالات میں ایک مجمع مردوں عورتوں کا، جوان ہوں بوڑھے ہوں جس قسم کے ہوں، ایک مجمع تیار کرنا ہے جو 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا ہے نا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، کہ اللہ کا رنگ، کہ بندے کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ خدائی رنگ میں رنگے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، رحم کی، کرم کی، فضل کی، معاف کرنے کی، دینے کی، وہ ساری صفات کا یہ مظہر بنے بندہ۔ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنے، یہ گھر میں بھی گھر والوں کے لیے رحمت، گھر سے باہر محلے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، صوبے اور ملک والوں کے لیے، عالم کے لیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جہاں ہو اللہ کی مخلوق کے حق میں رحمت بن کر جیے، مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں، کارخانوں میں، حکومتوں کے عہدوں پر، جہاں بھی ہو۔ مجھے یاد آیا ایک نوجوان آیا میرے پاس، وہاں میں جب ہم وہاں نظام الدین میں تھے، مولوی صاحب کل میں اپنی پڑھائی کے لیے پیرس جا رہا ہوں، فرانس کا جو شہر ہے پیرس، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو پہلے تو میں نے اس سے کہا بھائی نصیحت کے لیے تو ہمارے بڑے سارے موجود ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، کہ جی میں سب کے پاس وہ آیا، اب آخر میں آپ کوئی بات ضرور کہیں۔ میں نے کہا میں جب انہوں نے نصیحت کہ نہیں آپ سے میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی شان اس وقت اللہ نے دل میں ڈالی، تو میں نے اس سے یوں کہا کہ ایک کام کر، جب تو پیرس کے اڈے پر اترے ہوائی جہاز سے، تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایک بات طے کر لینا، اللہ پاک جب تک میں اس ملک میں ہوں، اس پیرس میں ہوں، کہیں بھی میں یہاں جو ہوں، اس وقت تو میں نے اس کو انگریزی میں کہا تھا ایز اے ڈیلیگیٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں رہوں گا حضور کا نمائندہ بن کر، کہ اور کچھ میں نے بس، کہ اور کچھ بس اتنی ہی۔ اللہ کی شان 2 سال کے بعد وہ واپس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب پیرس تو ننگا شہر، کتنی بے حیائی اور کیسے سامان، دنیا بھر کی خرافات اور سامان سارے وہیں سے سپلائی ہوتے ہیں، اور میں بھی تو ایک آدمی تھا، میرے بھی راستے میں کئی مرتبہ چیزیں ایسی آئی، میں گیا ایک نافرمانی میں یا اس میں، لیکن فوراً آپ کا یہ جملہ خبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے، اللہ، کہ یہ جملہ جیسے میرے کان میں آپ بول رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے بچا دیتے۔ سبحان اللہ۔ 2 سال رہا، کتنے حالات ایسے آئے، لیکن اس کو سوچتے ہوئے نبی کا نمائندہ ہوں، اور نبی کون کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کون اس تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین، جتنے عالم ہیں سب کے لیے میں ان کا نمائندہ، کہ اللہ اس ایک بول سے مجھے بچا لیا۔ اور میرے دوستو اللہ پاک نے ہم کو یہ کام ایسا دیا ہے، بعض مرتبہ آدمی بہت اپنی من مانیوں میں اور آوارہ گردیوں میں اور پتہ نہیں اچھل کود میں ہوتا ہے، کبھی کسی وقت کی کوئی بات کسی اللہ والے کی، کسی اچھے بھلے آدمی کی، وہ دل کو لگ جاتی ہے،
ہر آدمی کے دل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری یہ مجلسیں خالی باتیں کرنی اور سن لے کر دامن جھاڑنے کی نہیں ہے۔ کیا کہا، لیکن سب سے پہلے تو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سوچیں۔ یہ سب سے پہلے میرے لیے ہے، کہنے والے کے لیے۔ پھر ہم جو سن رہے ہیں کہ اب کیا نیت ہے کہ بھئی جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، دھیان سے سننا ہے، عمل کی نیت۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ایک تو آپ کو خود کرنا ہے اور قیامت تک کرنے والے بنتے رہیں، آپ کے نمونے پر آتے رہیں، اخلاق میں، عادات میں، ایمان میں، اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق میں، آخرت کے بنانے میں، اس کے لیے اعمال کی تیاری میں، ہر ایک آپ کے نمونے پر آ جائے، وہ جو آپ کو تیار کرنا ہے۔ کیونکہ اب حضور کے بعد حضور ہر امتی کو اپنا وارث بنا کر گئے کہ تمہیں بھی وہی کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، وہاں دو خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ 120 سال سے وہاں لڑائی تھی، کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا مال برباد، اور کوئی آپس کی صلح کی کوئی شکل نہیں۔ حضور تشریف لائے، آپ کے سامنے بھی یہ سارا، لیکن آپ نے ان کو صلح، آپس میں صلح کرانے کے لیے زمینیں، پیسے، مال، دولت، بلکہ خود آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم نبیوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت جو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کی سچی صحیح رہبری کے لیے آتے ہیں، وہ پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث بنا کے نہیں جاتے۔ وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمَ، اس لیے کہ ہر نبی کے ساتھ ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم، ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، اور سب سے آخر میں قرآن مجید، کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد ہر نبی ساتھ لائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہم پیسوں کا وارث نہیں بناتے، ہم تو علم الہی کے، اس لیے ہم قرآن کے وارث ہیں۔ جیسے نبی کی زندگی اور نبی کے عمل کے وارث ہیں، نبی والی محنتوں کے وارث ہیں۔ اس لیے مدینہ منورہ میں شروع میں کوئی اجنبی آدمی جب آتا تھا، جس نے جو کبھی نہیں آیا، باہر کا ہے، اور اس نے مدینے والوں کو دیکھا، تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد جو ماحول بنا تھا، ہر ایک کا ایک ہی جواب، جیسے مرنا جینا سب میں مشترک ہے نا، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو جینا، جو پیدا ہوا اس کو وہ جی رہا ہے، ایک دن آئے گا مرے گا۔ جیسے تمام انسانوں کے درمیان مرنا اور جینا مشترک ہے، مدینے والوں کے ایک ایک فرد کے کا سب کا جواب ایک۔ جس نے پوچھ لیا کہیں گلی میں، محلے میں، کسی جگہ کون ہو، تو جواب ایک ہی ہوتا تھا، بندہ اللہ کا ہوں، اس کی بندگی میری زندگی کا مقصد ہے، امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، ان کا کام میرا کام ہے۔ جیسے لوگ پوچھتے نا کون ہو، فلانے ہو، کیا کرتے ہو، جو باتیں پوچھتے نا، مدینے والوں کا بندہ اللہ کا ہوں، اس کی بندگی زندگی کا مقصد ہے، امتی نبی رحمت کا ہوں، ان کا جو کام ہے وہ میرا کام ہے، ایمان کی دعوت، اور اس ایمان کی دعوت کے ساتھ وہ قرآن کریم
اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، قبر تنگ کب ہوتی ہے، قبر جنت کی کیاری کیسے بنتی ہے، سوالوں کا جواب قبر کا آسان کتنا ہوتا ہے، فرشتے کیسے بستر بچھاتے ہیں اور کیسی جنت کی ہواؤں کی کھڑکیاں کھلتی ہے، وہ سارا اس قرآن کے اس کو حدیثوں کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. اس لیے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کا راستہ قرآن ہے. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کی جماعت آئی اور اما اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت بلند اخلاق ہیں. تو وہ کیا اخلاق ہیں، کیسے ہیں؟ تو اماں جی نے تو اس وقت میں اتنا پوچھ لیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یہ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ حضور کے اخلاق ہیں، جو قرآن نے کہا ہے وہ قرآن پورا. اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے. جس وقت جہاں جس حال میں، جس وقت جہاں جس حال میں، اکیلے میں، مجمع میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جہاں جس وقت جہاں جس حال میں اللہ کو جو پسند ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہے، کہ آپ کون ہیں، کہ آپ عملی قرآن ہیں. اس لیے کہا کہ اصل تو سب سے پہلے اللہ اور اسی کو راضی کرنا، اسی کے لیے یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو راضی کر کے، اس لیے کہ جانا تو سب کو ہے. ایک بندہ ایسا نہیں پیدا ہوا ہے کہ جو مرنے کا انکار کرتا ہو. مرنا سب کو ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ مر کے کہاں جانا ہے، کہ اسی کے پاس جانا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ جیسے ہمارے پاس سے جا رہے ہو، آنا بھی ہمارے ہی پاس ہے. اور آنا تمہارا دو طرح کا ہوگا، یا تو ہم کو راضی کر کے آ رہے ہوں گے یا ناراض کر کے. اسی لیے ہم نے دو جگہ بھی راضی کرنے والوں کی جگہ جنت بنا رکھی ہے اور ناراض کرنے والوں کی جگہ جہنم بنا رکھی ہے. اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، سب اللہ کے بندے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے. دونوں کے لیے جیسے حکومت میں قانون ہوتا ہے نا، تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، سڑک چلنے والوں کے لیے، گاڑی تیز چلانے والوں کے لیے، لال لائٹ پر نہ کھڑے ہونے والوں کے لیے، ہری لائٹ پر جانے، سب کے لیے الگ الگ قانون ہے اور اسی کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ بندوں کے لیے آنکھوں سے کیا دیکھو، کیا نہ دیکھو، زبان سے کیا بولو، کیا نہ بولو، ہے نہیں، دماغ سے کیا سوچو، کیا نہ سوچو، اس سب کے قانون ہے. اس پر پھر اللہ کا فیصلہ. الا لہ الخلق والامر، مخلوق ساری اللہ کی اور زمین پر بسنے والے انسانوں کے اعمال آسمانوں کی طرف اللہ کے پاس جاتے ہیں. آسمانوں سے اللہ کے فیصلے آتے ہیں. کیونکہ جب فیصلے آتے ہیں تو اللہ پاک وہ فیصلہ فرشتے کو دیتے ہیں. فرشتہ پہلے خدائی فیصلہ لے کر آتا ہے بیت اللہ پر، اس کا طواف کرتا ہے اور جس کے لیے جو فیصلہ ہے وہ جا کر، جیسے ڈاک خانے میں ڈاک آتی ہے نا، کسی کے نام رجسٹری ہے، کسی کے نام خط ہے، کسی کے نام لفافہ ہے، جو بھی ہے ڈاک خانے میں، تو ڈاک خانے کا آدمی پتے کے ساتھ اس نمبر پر جاتا ہے، یہ آپ کے ہے، یہ آپ کا ہے. جیسے وہ کیا نام پوسٹ مین وہ سارا سامان دیتا ہے، جس کو کسی کی رجسٹری ہے، کسی کا پارسل ہے، آپ کا یہ پارسل آیا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ دیتا ہے. کیونکہ فرشتہ اس طریقے سے
لوگوں کے لیے اللہ کے فیصلے، آپ کے لیے اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ ہے، آپ کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا فیصلہ ہے، پھر آپ کے حالات سنوریں گے، اچھے ہوں گے۔ تو جیسے حکومتوں میں قانون ہوتے ہیں، یہ تو سب مخلوق ہے، اللہ کے ہاں کے فیصلے جتنا جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ سب مخلوق، اور مخلوق کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، بنانا نہ بگاڑنا۔ مخلوق تو بیچاری خود وجود میں آنے میں اللہ کی محتاج، آنے کے بعد پھر باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، پھر جو نفع نقصان اچھا برا اس سب میں ہر قدم پر محتاج۔ ایک اکیلی ذات اللہ کی، قل هو اللہ احد۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، اللہ الصمد، ہر ایک اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آسمانی مخلوق ہو یا سمندروں کی یا زمین کی، پہاڑوں کی ہو، جس کوئی سی شکل ہو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ سارے ہر سانس قدم قدم اللہ کے محتاج، یہ اللہ کے محتاج۔ اس لیے کہ جب بندہ سچے دل سے اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میری یہ حاجت ہے، جب اللہ سے پیار کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ اس کے رحم کی، اس کے کرم کی، اس کی داد و دہش کی، اس کی صفات کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ رحمان ہے تو کیسا، ساری دنیا کروڑوں مرتبہ رحمان رحمان رحمان، پھر کہیں گے رحمان مالک یوم الدین، اللہ الصمد، کہ وہ ایسا بے نیاز اللہ۔ اسی لیے کہا ہے قرآن نے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی حمید، لوگوں تم سب فقیر ہو، تم چاہے چاہو لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، دنیا کے اعتبار سے کسی بڑے عہدے بڑی کرسی پر ہو، یا تمہارا جو بھی حال ہے، بیمار ہو تندرست ہو، سب فقیر ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ بول رہے ہیں، کلام اللہ، سب محتاج ہو، واللہ غنی، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے محتاج جب حاجت روا کی طرف بڑھتا ہے تو اسے پیار آتا ہے، میرا بندہ مجھے معبود مانتا ہے، میرا بندہ مجھے کرتا دھرتا مانتا ہے، میرا بندہ مجھے سب کچھ مانتا ہے۔ کیا مانتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، مجھ سے مانگو تم۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کسی بندے کی کبھی کوئی دعا، کسی بندے بندی کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ علماء نے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، محدثین کو، مفسرین کو اور علماء کو، کہ بال کی کھال ایک ہے کہ کوئی دعا قبول رد نہیں ہوتی کا کیا مطلب؟ کہ اس کے 3 درجے ہوتے ہیں، جو مانگا وہی دے دیا، مانگا لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا سے اللہ نے اس کو روک دیا۔ جو مانگا وہ بھی نہیں دیا، مصیبت کو بھی نہیں روکا، کہ اس دعا کے ساتھ قیامت میں اللہ پاک تو نے یہ مانگا تھا، یہ مانگا تھا، یہ لے 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 لے۔ کوئی دعا کسی کی رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم سے کہا ہے صلی اللہ وانتم متیقنین بالاجابہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو اور قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو۔ اس لیے اسی حدیث میں دوسرا ٹکڑا یہ کہہ دیا ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاہن،
غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. ہاتھ اٹھائے ہوئے بول رہے یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا. جیسے ہمارا حال ہے نا, ہم انتظار کرتے رہتے ہیں امام نے ہاتھ اٹھائے کہ نہیں. امام نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ پھر لیے. امام نے کیا مانگا, ہم نے کیا, کچھ پتا نہیں. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے, بہت ناراض ہوتے ہیں. تیرا کوئی اور خدا ہے, تیرا کوئی اور معبود ہے, تجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ جب معبود میں ہوں, محبوب میں ہوں, مقصود میں ہوں, تو پورے تو اسی لیے کہا اللہ کی طرف متوجہ ہونا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بارے میں فرماتے تھے, ہمارے اس کام کی بنیاد, ہمارے اس کام کی بنیاد اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے, جس شکل میں بھی ہے, انسان کی شکل میں ہے, جن بھوت کی شکل میں ہے, آسمان زمین چاند سورج کی, اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے دل کی دنیا سے اس پر بلڈوزر پھیر دو, اس کی جڑ باقی نہ رہے. اللہ, اسی لیے کلمے میں کیا کہا, لا الہ, کوئی کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں, الا اللہ, ایک اکیلی ذات اللہ کی, وہی سب کچھ, اسی سے سب کچھ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت اسی کی دی, قولوا لا الہ الا اللہ, یہ بولو لا الہ الا اللہ, بولتے رہو لا الہ الا اللہ, سنتے رہو لا الہ الا اللہ, کہتے رہو. کہ جتنا, اسی لیے آتا نا روایتوں میں اور فضائل کی کتابوں میں, جو آدمی دل میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے, قیامت کے اس ہولناک دن میں اور منظر میں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا چمکے گا. سبحان اللہ. اس لیے دوستو ہمیں تو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری فضائل کی جو کتابیں ہیں, یہ تو اتنا بڑا, مدینہ منورہ میں جو جامعات یونیورسٹی ہے, وہاں کا جو, وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ نے کہا, اس لیے کہ اس کا ہماری تو اردو زبان میں ہے, فضائل اعمال, فضائل صدقات, حکایت صحابہ, فضائل ذکر, یہ ساری کتابیں. وہاں عربی میں ترجمہ ہوا ہے, تو وہاں کے بڑے بڑے علماء, یہ آدمی کیا ہے, کتنا مطالعہ ہے, کتنی حدیثیں ہیں, کیسا آدمی ہے. میرے دوستو, اس لیے میں نے کہا کہ ہر نبی اپنے ساتھ ایمان کی دعوت اور اللہ والا علم لے کر آئے, اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم قرآن کی شکل میں پورا میراث میں دیا. اس لیے فرمایا ترکت فیکم امرین, تمہارے درمیان میں پیسوں کا تو وارث بنا کے نہیں جاتا, 2 چیزوں کا وارث بنا کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنت رسول. ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن دے کے جا رہا ہوں, یہ قرآن عملی طور پر ہر کلمہ گو کی زندگی میں, تاجر ہو, کاشتکار ہو, غریب ہو, بھوکا ہو, پیاسا ہو, فقیر ہو, امام ہو, شیخ الحدیث صاحب ہو, مولانا صاحب, کوئی ہو, یہ قرآن زندگی میں آ جائے. وہ کیا, کیسے آئے گا, سنت رسول, حضور کی سنت. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت الی اللہ. سب سے پہلی سنت جو حضور سے شروع ہوئی اور حضور نے شروع کی, وہ ایمان کی دعوت. کہ جتنی دعوت اندر اترتی جائے گی, جتنا ایمان اندر بنتا چلا جائے گا, اتنا یہ ایمان قرآن کا راستہ دکھائے گا. بھئی قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ کیا کہتے ہیں, اس اللہ کی بات کو اللہ کے نبی نے کیسے سمجھایا ہے, حدیث پاک میں کیا ہے, قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث. اصل ایمان والے کی اور مسلمان کی زندگی کا اصلی سوغات
اور اس کا اصلی سامان اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ، جس سرمایہ کے مقابلے میں ساتوں زمین و آسمان لاکھوں مرتبہ ہوں، اس کے ایک الحمد کے الف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ نے ہم کو مفتہ سبتی یہاں بیٹھے دے دیا۔ لیکن وہی بات، جب آدمی متوجہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تو بہت بے نیاز ہے، جب تم میری طرف نہیں آتے تو جاؤ چھیڑے میں، جہاں جاؤ جہاں جا کے ہلاک ہو جاؤ۔ جیسے وہ آخرت کے بارے میں حدیث ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ، جس آدمی نے اپنے ساری سوچ، سارے ہموم، سارے غموم کو ختم کر کے میری آخرت کیسے بنے، کہ جس نے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیا، ہم بنا لیا، اللہ کہتے تمہاری دنیا کے لیے میں کافی ہو جاؤں۔ اسی لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو حضور نے تیار کیا تھا، شام گئے، ایران گئے، عراق گئے، کہاں کہاں، افریقہ گئے، سب جگہوں پر گئے، جہاں گئے جیسے میں نے کہا نا کہ مدینے والوں کا ایک جواب مشترک، بندہ اللہ کا، امتی نبی کا، اللہ کی بندگی زندگی کا مقصد، نبی کا کام میرا کام۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین افریقہ گئے اور ایشیا کے مختلف ملکوں میں گئے، کہاں کہاں گئے، یہاں بھی آئے، صحابہ کی جماعت یہاں بھی آئی۔ سب کا جواب مشترک، انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہمارا اندرون وہ صرف آخرت، ہماری آخرت کیسے بنے۔ کیوں کہ آخرت جو ہے دارالقرار ہے، دنیا تو کھیل کود ہے، کبھی رات کبھی اندھیرا، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن اس کے بعد وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کے بعد پھر واپسی نہیں ہے، وہاں کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی، جنت کی ہے تو ایسی کہ دنیا سوچ نہیں سکتی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے کہ جہنم والے کہ اس کو سوچ، وہاں کی آگ، وہاں کے ہتھوڑے، وہاں کے عذاب، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کے کانٹے، کہ وہ دو میں سے ایک ہے۔ اس لیے کہا سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس نے خود راستہ بتا دیا۔ جیسے میں آپ کا مہمان ہوں تو میں خود بتا دیتا ہوں آپ کے گھر کہ بھائی میں بغیر شکر کی پیتا ہوں، میں پانی بہت ٹھنڈا پیتا ہوں، مہمان بتا دیتا ہے نا، پھر میزبان اس کا انتظام کرتا ہے کہ تمام بندے بندے ہیں، تمام انسان بندے ہیں، معبود برحق صرف اللہ کی ذات، اس کو راضی کرنا ہے کہ وہ راضی کہے سے ہوگا کہ یہ تمہارے ٹھکرے پتھرے، یہ چتھڑے لتھڑے، اس سے نہیں، وہ راضی ہوتا ہے ایمان سے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو، اس کی ذات و صفات پر ایمان ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں سے دعا میں سنا، اے اللہ اپنی ذات و صفات پر اعتماد اور یقین کی دولت نصیب فرما دے، اخلاص نیت، اتباع سنت اور اپنی محبت و رضا نصیب فرما دعاؤں میں۔ اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، کسی فتنے کا ہم سبب نہ بنے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ بڑوں کو ہم یہ دعائیں کرتے سنو تو میں نے کہا سب سے اس اللہ نے اپنے اسے راضی کرنے کا راستہ بتا دیا، ان ھذا صراطی مستقیم، یہ جو میرا کلام ہے، جو میرا قرآن ہے، لیکن قرآن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جیسے روز سنتے ہیں ہمارے مولانا بھی فرماتے ہیں، دنیا تو دارالحقوق ہے، حقوں کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اللہ ہی کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ جیسے کل مولانا نے سنایا تھا کہ حضرت
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا تو ان کا ذکر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اللہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، اس کی تو بخشش ہے ہی نہیں. لیکن ایک ہے چھپا ہوا شرک، بولتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، دکان کی پوجا نہیں کرتا، پیسوں کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اندر میں وہ پیسہ اور دکان اور کاروبار اور دولت اتنی اتری ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو تو کچھ نہیں، دکان نہ ہو تو کچھ نہیں، پیسہ نہ ہو تو کچھ، کہ یہ شرک خفی ہے. مجھے یاد آیا 1966 میں ہماری جماعت صومالی لینڈ گئی تھی، 8 مہینے کا سفر تھا. واپسی میں جو سفر تھا مکہ مکرمہ جانا تھا، تو جہاز سے بیٹھے جانور مر رہے تھے، ان کو وہ پھینک رہے تھے. 8 دن کا سفر، پھر جنگل کا سفر 8 دن 8 رات کا، کہیں کچھ نہیں. دیکھا کہ بہت لال لال سرخ رنگ کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں. ڈرائیور سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جتنے ٹیلے ہیں کسی وقت میں بہت بڑے بڑے درخت تھے، اور ایسے ان کی شاخیں پتے اور ایسے پھیلو، ایک ایک درخت کے نیچے کئی کئی خاندان رہ سکتے تھے. لیکن اس زمین میں دیمک کا کیڑا پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو دیمک کہتے ہیں نا. ارے کچھ تو بولو یار، وہاں تو کرو، کچھ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو نہیں؟ ارے دیمک سمجھتے ہو؟ تو اس ڈرائیور نے کہا، گاڑی والے نے، کہ ہاں وہ کیڑا پیدا ہوتا. اس نے ان درختوں کو جڑ سے کھانا شروع کیا اور ایسی مٹی بنا دی. اب وہ کوئی چیز نہیں ہے. اوہو، مجھے تو فوراً، اس لیے بڑوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہم جاتے ہی نہیں. فوراً مجھے اوہو، ایک ہوتا ہے شرک جلی، اللہ کے غیر کو معبود ماننا، اس کو سجدہ کرنا کہ اس کی تو معافی ہے ہی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. لیکن یہ شرک خفی چھپا ہوا کہ وہ کیڑا کب پیدا ہوا تھا اور اس کے کتنے بچے تھے، اور انہوں نے اس درخت، اتنا بڑا درخت، اور اس کو کھاتے کھاتے مٹی بنا دیا. کیونکہ ایسے ہی ہمارے مجمع، ہمارے خاندان، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہمارے بیٹے، ہمارے داماد، بڑے بڑے خاندان، اور دیکھنے میں ماشاءاللہ کیا صورت، کیا شکل. لیکن اللہ کے غیر سے اپنے کسی مسئلے کے حل کا یقین، یہ شرک خفی ہے. صورت شکل بہت اچھی، پرسنالٹی، کیا شیروانی، کیا کرتا، کیا جبا، کیا کوٹ، کیا سوٹ، اندر میں ارے بھائی کاروبار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بولا اور اندر میں وہ کیڑا پیدا ہو گیا جو اندر سے کھا رہا ہے. اس کیڑے نے تو درخت کو کھایا. یہ غلط یقین ایمان کو کھا رہا ہے. دیکھنے میں بہت اچھی شکل، ایک دن میں مٹی نہیں ہو جاتا. وہ درخت جس کو کیڑے کھاتے ہیں، کھاتے 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 مدت لگتی ہے. لیکن چونکہ اس نے بتایا ڈرائیور نے کہ یہاں اس جنگل میں حکومت کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے ہو، اس لیے ہو گیا.
کہ اس لیے ہم سے کہا کہ اپنے آپ کو خود دیکھتے رہو، ایمان میں ترقی کر رہا ہوں یا ایمان نیچے جا رہا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین بن رہا ہے یا وعدوں کو سنی انسنائی کر دیتا ہوں، وعیدوں کی طرف دھیان جا کر گناہوں سے بچتا ہوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال، کہ سب سے پہلی چیز جیسے سب سے پہلے اللہ ہے، کوئی نہیں تھا اللہ تھے، کوئی نہیں رہے گا اللہ رہیں گے، کیونکہ ایسے ہی اس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس نے اپنی رضا کا سامان دیا قرآن، یہ میرا کلام ہے، کلام اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا تو آپ نے امت کے ایک ایک بچے کو اس قرآن کا وارث بنایا، اس لیے اس کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کو پڑھنا جو الف با سے شروع ہو کر کے ہے جی۔ پھر تیسرا حق ہے قرآن کا، قرآن کو پڑھو اور قرآن کو صحیح پڑھو، چھوٹی سین بڑی شین، قاف کاف بڑا قاف چھوٹا ہے نا تجوید میں، کہ عربی بہت نازک زبان ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ قرآن کا حق ہے اللہ کی کتاب مانو، اللہ کا کلام مانو، اس کو سیکھو اور اس کی تلاوت کرو اور اس کو صحیح پڑھو، اور صحیح پڑھ کر پھر اس کو سمجھو۔ یہ کیا حکم ہے؟ اس آیت میں کیا حکم ہے کہ ہم تو عربی جانتے نہیں، ہم تو کہ اس کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں ان سے جانو، جو جانتے ہیں ان سے جانو، جو سیکھے ہوئے ہیں ان سے سیکھو، وہ علماء کرام ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے بعد تعلیم کا حلقہ لگایا تھا نماز کے بعد، اور فرمایا انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے اس حلقے میں جتنے بیٹھے تھے ان کو سکھایا، پھر کہا بلغوا عنی، جو تم نے سیکھا میری بات پہنچاؤ دوسروں تک، یہ سارا موجود ہے۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے اللہ کی رضا اور اللہ پر ایمان، کیسا ایمان؟ زمین آسمان کو جائے، آسمان زمین کو آئے، مشرق مغرب ہو جائے، سورج چاند کا گرہن ہو جائے، میری بلا سے مجھے تو وہ کرنا ہے جو میرا اللہ کہتا ہے، کہ حالات اور احکامات۔ صحابہ کی جو خصوصیت تھی وہ ایک تھی، ہم نہیں جانتے سردی کو اور ہم نہیں جانتے دشمنوں کے تیروں کو، ہم نہیں جانتے بھوک کو اور پیاس کو، ہم نہیں جانتے اس کو اور اس کو، ہم جانتے ہیں اللہ کو، اس کے قرآن کو، اور وہ قرآن محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، وہی کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی سونے کے وقت کی دعا پڑھ رہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک ورغبتا الیک لا ملجا ولا منجا ولا منک الا الیک آمنت بک وبکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ حدیث پڑھ رہے تھے اور ان کے بچے نے وبی نبی کلذی صرف اتنا کہہ دیا، وبی رسول کلذی، صحابی نے زندگی بھر اس سے بات نہیں کی اللہ کہ حضور کی بات کو کیسے بدلا تو نے، کہ آپ کی بات تو وہی ہوتی ہے۔ ایسا قرآن سکھا تھا، ایسی دعائیں سیکھی تھی۔ ہمارے پاس تو قرآن سیکھنے کا وقت ہی نہیں، اب پڑھنا تو رمضان میں لے لیں گے، دیکھ لیں گے، اور چاند سے پہلے جسدان میں لپٹ کے قرآن شریف اللہ کا کلام ہو، بہت اونچا ہو، لیکن اگلے سال
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ہمارا قرآن سے تعلق بہت کمزور ہو گیا، بہت کمزور، اور قرآن ہی سیدھا راستہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کے پیچھے۔ وہاں صحابہ کی خوبی یہی تھی 100%۔ اسی لیے یہ جو ہمارا تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، ہمارے حضرات، ہمارے بڑے تو کتنا ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں، علم و ذکر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے ریل کے لیے پٹری نہ ہو تو ریل کیا ہوگی، چل ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ ایسے زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں اگر علم و ذکر نہیں ہے، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح واضح کیا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی ہے؟ جینے کو تو ساری مخلوق جی رہی ہے، جانور بھی، چوہے بھی، بندر بھی، لنگور بھی، اور ہار کھانے والے بھی، اور سب جیتے ہیں۔ ہماری زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ، ہماری زندگی علم و ذکر کے ساتھ، ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ، ہماری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے ساتھ، اور ہماری زندگی قرآن کو سمجھنا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضور تو عملی قرآن ہے، ایک حرف۔ اور اسی ملفوظات میں بڑے حضرت کے کہ یہ قرآن کیا ہے کہ جیسے اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ اللہ نور ہے، وہ اس نور کی طرف ہدایت اور رہبری اس کی کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اس سے کہنا وہ ہدایت دینا۔ اللہ نور، قرآن نور، کہ قرآن کے راستے سے اللہ کو پہچاننا، اس کو راضی کرنا۔ قرآن نے جس کو حلال کہا، جس کو حرام، یہ ہمارے حزب الاعظم کی دعاؤں میں ہے نا، لیکن وہی بات ہم تو پڑھتے بھی نہیں سمجھتے۔ انت حق من ذکر وانت حق من عبد، انصر من ابتغی، ارعف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطى، انت الملک لا شریک لک، انت الملک لا شریک لک لا ند لک، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تحصى الا بعلمك۔ وہ پوری ہے بدھ کی دعا میں، جو حزب الاعظم میں جو، اور پھر یہ قرآن ہم سے مانگا دعاؤں میں، اللہ اسی میں ہے بدھ کی منزل میں۔ اللہم انی اسألک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیک، ابراہیم خلیلک، موسیٰ نجیک، عیسیٰ روحک و کلمتک، وبعیسیٰ روحک و کلمتک، وبموسیٰ، وبکلام موسیٰ انجیل، وبانجیل، وبزبور، بزبور داؤد، وبكل وحي أوحيته، قضاء قضيته، سائل أعطيته، وباسمك الذي أنزلته على موسى، وباسمك الذي وضعته على الأرض فاستقل، على السماوات فاستقلت، على الجبال فرست، وباسمك الذي استقر به عرشك، باسمك الطاهر المطهر المنزل، وضعته على النهار فاستنار، على الليل فأظلم، وبعظمتك وبكبريائك أن ترزقني القرآن العظيم۔ اتنے سارے واسطے دے کر اب مانگ رہے اللہ مجھے قرآن دے دے، اے اللہ مجھے قرآن دے دے۔ اور کیسا دے دے؟ تخلطہ بدمی،
وسمعی وبصری وتستعمل به جسدی فإنه بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة. اے اللہ مجھے قرآن دے دے، تجھے تیرے خلیل کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیری زبور کا واسطہ، تجھے تیرے داؤد کا واسطہ، تجھے تیرے فیصلوں کا واسطہ. صاحب آتے تھے مجھے قرآن دے دے. اور کیسا قرآن دے دے؟ یوں بن کر دوست جو میرے خون میں فی دمی و لحمی، میرے خون میں، میرے گوشت میں، میری پشت میں، میرے اعصاب میں، میرے کانوں میں، میری زبان میں، میری آنکھوں میں قرآن قرآن قرآن. ہم کو تو یہ حکم دیا تھا، لیکن ہم تو قرآن، اس لیے میں نے کہا قرآن کے حقوق ہیں. اللہ کی کتاب ماننا، اس کو سیکھنا، صحیح پڑھنا اور صحیح سمجھنا. نہیں جانتے ہیں علماء سے پوچھو. اسی لیے جیسے دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد صحیح ہوں، عبادت، معاملات، معاشرت، رہن سہن اور اخلاق و عادات، یہ 5 شعبے ہیں. ایسے دنیاوی زندگی کے کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، سواری، یہ 5 ہے کہ ساری چیزوں میں آدمی اسی جسم کے ساتھ ہے. گھر میں ہے تو اور مسجد میں ہے تو، کعبے میں ہے تو بھی اسی کہ میرے خون میں اور میرے رگوں ریشے میں قرآن ہوتا ہے کہ ہر قدم قرآن کی روشنی میں. قرآن کیا کہتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا. اس لیے میرے دوستو یہ 4 باتیں ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا دی. اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا راستہ قرآن ہے، اس قرآن کے سمجھنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیثوں کے ذریعے آپ نے قرآن کی وضاحت کی. اور اس تینوں کے بعد اللہ کو راضی کرنے، قرآن کو صحیح سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے، قرآنی زندگی بنانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر آپ کا اتباع، ہر قدم پر آپ کی سنت، آپ کی شریعت. کہ ان تینوں کے بعد کہ اب مجھے میری آخرت بنانی. یہ 4 چیزیں ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا راستہ قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو سمجھیں گے جنہوں نے سمجھا ہے دنیا میں کہ اب حضور تو ہے نہیں، لیکن حضور کے وارث علماء کرام جنہوں نے قرآن، اللہ اکبر کیسی محنتیں کی ہے صحابہ نے، اور صحابہ کے بعد پھر تابعین نے، اور ان کے بعد پھر ائمہ مجتہدین نے قرآن کے لیے. اور عظمت بنو عباسیہ کی جو حکومت تھی، اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ جو معطا امام مالک ہے، وہ ساری حدیثیں ہیں جو قرآن کی شرح ہے، آپ میرے گھر آ کر میرے بیٹے کو معطا امام مالک پڑھاویں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ بہت پیارا جواب، بہت اچھا. علم کہیں جاتا نہیں ہے، لوگ علم کے پاس آتے ہیں. میں آپ کے ہاں آنے سے معذور ہوں، آپ بیٹے کو میرے پاس بھیجو. جب علم کے پاس جاتے ہیں تو علم ملتا ہے. لیکن پھر اس میں جو تاریخ میں لکھی ہے، علماء سے قرآن کیسے گیا، علماء سے حدیثیں کیسی گئی، علماء کو دولتوں سے معاوضوں سے کیا کیا. اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچاوے. اللہ کو راضی کرنا ہے، راستہ اس کا قرآن ہے، اور قرآن کے لیے صحیح جو بات سامنے آئے گی اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ نے کہا ہے جو ایک قدم بھی حضور سے ہٹ کر چلے گا کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا. نخواہد رسی منزل نخواہد رسی کہ جو حضور کی مخالفت، حضور کے خلاف، آپ کی سنت، آپ کی شریعت ہے کہ وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی آخرت نہیں بن سکتی.
اللہ اصل تو آخرت بنانی ہے. تمام صحابہ نے یہی کہا کہ ہم جو مارے پھر رہے ہیں اور بھوکے اور پیاسے اور کیا برداشت کر رہے ہیں، یہ سب ہماری آخرت بن جائے. انہوں نے ہم کو یہ سبق پڑھایا ہے اور راستہ یہ بتا دیا کہ آخرت بنے گی قرآن کے راستے سے. قرآن کے یہ حقوق ہیں اور جب اس کو جاننے والوں سے سیکھیں گے اور پھر اس پر خالی جاننا نہیں، بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ ہے نہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے، ایسے ہر مسلمان کی زندگی قرآنی زندگی ہو. وہ گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، قرآن یہ جیسے صحابہ اس ساری سوغاتوں کے ساتھ. اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری بیان کیا تھا انتقال سے پہلے، اور پورے ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا وہاں بنگلے والی مسجد میں مرکز، آخری بات یہ فرمائی تھی کہ بھائیو کارگزاریاں تو بہت آتی ہیں. اتنا مجمع تھا، اتنی جماعتیں، اتنے علماء کی، اتنے 4 مہینے کی، اتنی سال کی، اتنے اندر اس کی باہر اتنی مستورات کی، یہ سب کارگزاریاں. لیکن فرمایا چیز کی قیمت تو اس کی اصلی صفت سے ہے. اور پھر مثال بھی تھی کہ پھلوں کے بازار میں چلے جاؤ، انگور کے خوشے کیسے لٹکائے ہیں، انناس کو کیسا، اور انار کو کھول کر اس کے دانے، کیا آدمی جو دیکھے منہ میں پانی آ جائے. کہ ہماری صورتیں، ہماری شکلیں، ہمارے مجمع، ہمارے بیانات، ہماری آوازیں، یہ سب ایسا ہے. ماشاء اللہ مجمع، سبحان اللہ مجمع، ماشاء اللہ غیر ملکی یہ. لیکن جب پھل لے گئے اور وہ سیب جس کو ڈاکٹر کہتا ہے ایپل لے گئے، ڈاکٹر ابھی ایک سیب کھا لے، ڈاکٹر سے تو اپنے گھر رہو، سارے وٹامنس میں. غریب آدمی نے بہت مشکل سے وہ سیب خریدا، گھر والے بہت خوش، لیکن جب کاٹا تو اندر میں کیڑے تھے. یہ حضرت جی نے مثال دی تھی. شکلیں ہماری، مجمع ہمارے، تشکیلیں ہماری، بیانات ہمارے، بہت اندر میں حسد بھرا ہوا ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی بڑائی، حب جاہ، حب مال، یہ سارے وہ کیڑے ہیں. وہ کیڑے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ کیڑے سکرات میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، اور جب فیصلہ جنت جہنم کا اس وقت بھی ساتھ. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. پھر اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہوگا، اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. اس کا ایک راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے قرآن. اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا، کر کے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں قرآنی زندگی والا بننا ہے، جس کو علم و ذکر کہتے ہیں. اور اس کو سیکھنا، سیکھنا، اور اس کا اصلی نمونہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی جو ہم نے تمہارے دے. اور نبی کیا ہے کہ قرآن ہے. جتنا حضور کا اتباع ہوگا عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں، عادات میں، پہننے اوڑھنے میں، سیکھنے سکھانے میں، کرنے کرانے، کھانے کمانے، خرچ کرنے میں، جتنا حضور کا اتباع ہوگا. اور قرآن نے خود کہا اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو. اور حضور اتباع کرتے ہیں وحی کا، اتبع ما اوحی الیک. پیارے نبی آپ وحی کا اتباع کریں گے اور امت آپ کا اتباع کرے گی. لیکن ہم کو معلوم تو ہے حضور، نہ ہم نے حضور کو پہچانا. مجھے یاد آیا ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج میں تھے. روزانہ کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد روزہ اقدس پر سلام پیش کرتے تھے. ایک دن سلام پیش کر کے جب واپس آئے اپنے قیام گاہ پر تو آنسو بہہ رہے تھے اور رو رہے تھے.
ہم سب جمع ہو گئے، بہت ٹھنڈا اور ٹھنڈی آہ بھری، ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں، اور یہ کہہ کے پھر اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ خاصی دیر کے بعد جب خاموشی ہوئی تو فرمایا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امت کا نصیبہ ہی سو گیا ہے، اور اس کے بعد روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ جب وہاں سے واپس آئے سفر سے، مجھے خوب یاد ہے، 30 سال تو میں ان کی صحبت میں رہا، اگرچہ کچھ کیا نہیں۔ روزانہ جب جماعتیں رخصت کرنے کے لیے آتے تھے اور کچھ نصیحتیں فرما کر جماعتوں میں جانے والوں کو، واپسی والوں کو، اور پھر دعا مانگتے تھے، یہ دعا کبھی نہیں چھوٹی، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے، کسی بھی فتنے کا سبب بننے سے تو ہماری حفاظت۔ ایک دعا یہ، اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے، اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا، یہ دعا ہے آخری دن تک جماعتیں رخصت کرنے تک۔ میرے دوستو، ہمیں ہمارے بڑے بھی یہ سارا سکھا گئے ہیں، اور یہ بتایا اصل اللہ کی ذات ہے، هو الاول هو الاخر، وہی سب سے پہلے وہی آخر، اس کو راضی کرنا ہے، اور اس نے خود راستہ بتا دیا، ان ھذا صراط، یہ میرا شیطان تمہارا دشمن ہے اور راستہ تمہارے لیے قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہو تو وہ آپ کے وارثین علماء ورثۃ الانبیاء، آپ کے وارث علماء جو علماء حق ہیں، جو قرآن کو صحیح اس کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا میں تو حضور نے فرمایا تھا میرے بعد تو فتنے بہت ہوں گے، یہ بھی فتنہ ہوا، لوگوں نے قرآن کو کیسے کیسے کہاں توڑ مروڑ کر۔ میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا، وہاں کچھ حلقہ ہوا تھا، اس حلقے میں دیکھا مائی اوپینین، کیا کہ مائی اوپینین، مائی آئیڈیا، مائی تھنگ۔ اب بھائی ہم تو گجراتی بندے ہیں، ہم تو آتے نہیں، تم کیا؟ تو وہ ایک آیت پڑھنے کے بعد کوئی کہہ رہا مائی اوپینین، مائی آئیڈیا، مائی تھنگ، آئی فیل۔ قرآن وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، قرآن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، اور آپ کی پوری زندگی قرآن ہے، اور جو جتنا حضور کا اتباع کرے گا قرآن اس کی زندگی میں آئے گا۔ آپ کے وارثین حق کا، علماء حق جن کو کہتے ہیں، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو بھی یہ جواب دیا تھا، علم کسی کے پاس نہیں جاتا، علم کے پاس لوگ جاتے ہیں، چاہے شہزادہ ہے اسے ہمارے پاس بھیجو۔ جب صحیح طلب کے ساتھ، صحیح اور تمنا کے ساتھ اپنے کو بھکاری سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے اور سمجھے تو پھر اللہ پاک ہمارے یہ پرانے ساتھی سمجھدار قربانیوں والے، اور یہ اس قرآنی زندگی کو کہ پورا ملک، اس کا ہر گھر کا ہر فرد قرآنی زندگی جی رہا ہو، اس لیے کہ اللہ نے راستہ بتایا، اور جب ہر ایک قرآنی زندگی جیے گا اس کو اللہ بھی لیں گے اللہ سے، اور جس سے اللہ راضی ہو گئے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جیسے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ ایک اکیلا تنے تنہا بلا شرکت غیرے، ایسے اس کی رضا، اس کی خوشنودی۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، فیصلے کرو زندگیوں کے، اللہ کو راضی کرنا ہے، قرآن کے راستے سے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کا اصل راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اور حضور کو کے لیے آپ کے جو سچے وارث ہیں جو قرآن کو قرآن اس کے راستے۔ اب ہمت کر کے فرماؤ، زندگیوں کے فیصلے کرو۔